آج کی یہ تقریب جو ایک مرد درویش عالم بعمل حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر غلام رسول جلالی رحمۃ اللہ علیہ یاد میں نکات پذیر ہے۔ میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی جلیل القدر علمی اور روحانی ہستی کے سالانہ اس کی تقریب میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے حضرت سے ابھی درخواست کی تھی کہ میرے لیے صرف حاضری کا شرف حاصل ہونا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن حضرت نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں کچھ کلمات کہہ سکوں۔ علماء کرام نے اپنے خطابات سے آپ کو نوازا، رات کا ایک طویل وقت ہونے کو ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے میں حضرت قبلہ پیر غلام رسول جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دو چار باتیں کر کے 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ ہم جان سکیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مجھے موت کے ذریعے تمہیں دکھ یا درد پہنچانا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جدائی کا داغ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، بلکہ یہ جو موت و حیات کا فلسفہ ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے میرے ہاں، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں موت و حیات دے کے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم میں سے میرا بن کے کون زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا اس جہاں میں تو ہر ایک زندگی گزار رہا ہے، اس جہاں میں کافر بھی زندگی گزار رہا ہے، اس جہاں میں مشرک بھی زندگی گزار رہا ہے، اس جہاں میں ایک عام مسلمان بھی زندگی گزار رہا ہے، اس جہاں میں عاشق رسول بھی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ فلسفہ موت اور تخلیق موت صرف میں نے اس لیے کی تاکہ میں یہ جان سکوں کہ تم میں سے میرا بن کے کون زندگی گزارتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے کون سے بندے ہیں جن کے شب و روز میری رضا کی خاطر گزرتے ہیں، جن کی صبح تب طلوع ہوتی ہے کہ جب مؤذن کی آذان کی آواز ان کے کانوں میں سنائی دی، اور پورا دن جن کی زبان سے قال اللہ تعالی رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہی، اور جب ان کی آنکھ لگے تو ظاہری آنکھ ان کی بند ہو جاتی ہے، لیکن ان کے من کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ رات کو وہ رب کریم کی انوار و تجلیات کی سیر کر رہے ہوتے، کہیں اس کی رحمتوں کے دیدار کر رہے ہوتے، کہیں اس کے فضل کے دیدار کر رہے ہوتے، کہیں اس کے کائنات قدرت کے کرشموں کو دیکھ رہے ہوتے۔ اور آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، جن کی عرس کی تقریب میں ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ ہستی تھی، یہ وہ ذات تھی کہ جنہوں نے اپنی ذات کو فنا فی اللہ کیا ہوا تھا، جن کے شب و روز رب کی رضا، رب کی خوشنودی اور رب کی للہیت میں گزرا کرتے تھے۔ ان کی پوری زندگی تعلیمات خداوندی کے ساتھ اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کے اندر رب کی تعلیمات کے ظاہری، دینی اور روحانی پہلو ایسے چھلک رہا تھا، جو ان کو دیکھتا تھا اسے رب کریم یاد آ جاتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ دائیں بائیں نہیں بلکہ شرق سے لے کے غرب تک جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان کا معتقد ہو جاتا تھا، ان کا مرید بن جاتا تھا، ان کا عقیدت مند بن جاتا تھا، ان پہ فریفتہ ہو جاتا تھا۔ وہ اس لیے کہ وہ رب کی رضا چاہنے والے ہوتے، انہوں نے اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ رب کائنات نے آج ان کو زندہ رکھا۔ آج بھی وہ زندہ ہے جو لوگ اپنی ذات کو رب کی رضا کی خاطر فنا کر دیتے ہیں، پھر رب انہیں موت کے ذریعے مارتا نہیں ہے، موت کے بعد ان کے تصرفات میں ایسا اضافہ کر دیتا کہ کچھ دائیں طرف بیٹھ کے کچھ بائیں طرف بیٹھ
بیٹھ کے ان کے تصرفات کو ایسے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہے اور زمانہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ فیوز و برکات لینے والے ختم نہیں ہوتے۔ آپ کی قسمت ہے کہ رب کائنات نے ایسی جلیل القدر ہستی کی نسبت آپ کو عطا کی ہے کہ جو عالم بھی تھے، جو صوفی بھی تھے، جن کو رب کائنات نے علم کے نور سے بھی منور کیا تھا اور روحانیت کا ایسا انہیں بے بہا خزانہ عطا کیا تھا کہ وہ آج تک تقسیم ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کے جانشین اتنے عظیم ہیں، اس لیے کہ رب نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ جو میرے راستے میں، جو میری بارگاہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، دن کو قرآن کا درس دیتے ہیں، دن کو حدیث کا درس دیتے ہیں اور راتوں کو جاگ کے میری رضا حاصل کرتے ہیں، میری خوشنودی حاصل کرتے ہیں، فرمایا میں انہیں ایسے سبیل عطا کرتا ہوں، ایسے اپنے راستے عطا کرتا ہوں کہ دنیا والوں کو سمجھ نہیں آتے کہ یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ آج یہی راستے ہیں، یہی طریقے ہیں، اور یہ طریقت کے راستے جو اپنے اولاد کے ذریعے آپ کو دیے ہیں، آپ لوگ ان راستوں کے راہی بن جائیں، یہ آپ کے لیے صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ رب العزت اسی لیے فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ، جب تخلیق خداوندی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی روحوں کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ اس دنیا کے اندر بھی وہ پاکیزہ رہی، ورنہ جسم کے اندر جب روح آتی ہے تو مادیت پرستی میں کھو جاتی ہے، دنیا کی عیاشیوں میں کھو جاتی ہے، دنیا کی لذتوں، دنیا کی چاہتوں میں کھو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے نفسوں کے اندر ہوں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن مجھے دیکھ نہیں سکتے، وہ اللہ کی معرفت دلانے والے یہ لوگ ہیں، یہ ہستیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس دل اور دماغ تو ہوں گے لیکن ان کے دل اور دماغ میری معرفت تک انہیں لے کے نہیں جائیں گے۔ فرمایا بہت سے ایسے ہوں گے جن کے پاس سارے اعضاء ہوں گے لیکن میری معرفت انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جنہیں نصیب ہوگی وہ بھی دنیا پہ چل رہے ہوں گے، ان کے جسم عرشی ہوں گے لیکن جب دنیا پہ چل رہے ہوں گے ایسے لگے گا جیسے کوئی فرش کا سامان ہے، ایسے لگے گا فرش کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں باطنی علوم بھی دیے ہوں گے، انہیں ظاہری علوم بھی دیے ہوں گے، انہیں مربت، لحاظ، ادب اور شائستگی بھی دی ہوگی۔ ہر ایک کہے گا کہ واقعتاً ان کے اندر جو ادب ہے، لحاظ ہے، مربت ہے، تہذیب ہے، وہ ساری کی ساری رب کائنات کی دی ہوئی ہے، وہ رب کا خصوصی انعام ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرم، وہ فضل، وہ فیض خداوندی جو ان کے بزرگوں میں تھا آج اولاد میں بھی اسی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کی جھلک ابھی پہلے وہ اس سے قبل بھی علماء جو بیان کر رہے تھے، میں نے خود 2002 میں جب میں یہاں بلال گنج پہ آیا تو حضرت سے ملاقات ہوئی تو پھر اکثر میرے پاس خود آ جاتے، بزرگ تھے، ہم ان کے بچوں کی جگہ تھے لیکن ان کی شفقت، ان کی محبت اور ان کا پیار آج بھی دیکھیں ہم تحدیث نعمت کے دور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا تھا کہ ہمیں اپنے باپ کی طرح وہ پیار دیتے تھے، آتے تھے، پوچھتے تھے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف تو نہیں آپ اس علاقے میں لے۔ 18 سال پہلے کی بات ہے جب میں اس بلال گنج میں آیا تو ان کی محبت مجھے آج موجود ہے اسی طرح یاد ہے۔ تو پہلا تعارف مسجد میں آ کے ملا تعارف، پھر میں حضرت کے پاس یہاں پہ آتا تو مجھے اسی طرح وہ نظر آ رہے ہیں جب میں یہاں آتا تھا، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا تھا۔ لیکن جہاں وہ اپنے ساتھ جلالی لکھاتے تھے وہاں اتنے عظیم، اتنے حلیم و طبع تھے، اتنی خوبصورت طبیعت کے مالک تھے، لیکن جلال بھی علماء کی شان ہے، ان کی عظمت ہے۔ اگر وہ یہ نہ کرے تو یہ کہاں کام آئے دنیا والے، لیکن ان کا دوسرا پہلو بھی اتنا عظیم تھا، اتنا قابل ذکر تھا، اتنا قابل تعریف تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں، وہ سارے خصائص اور وہ ساری خوبیاں اور وہ ساری خصلتیں ان کے بیٹوں کے اندر اللہ رب العزت نے آگے منتقل کر دی ہیں۔ اور میں نے قبلہ طیب نورانی صاحب، حضرت قبلہ پیر طیب نورانی صاحب جو ہے ان کے ساتھ کافی واسطہ رہا ہے، میں نے دیکھا کہ وہی خوبصورت طبع ہے، وہی علم ہے، وہی بردباری ہے، وہی مروت ہے، وہی لحاظ ہے،
وہی ساری صفات جو ہے میں نے دیکھا حضرت کے اندر بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے اس مادیت پرستی کے زمانے کے اندر جب ہر ایک کی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ہر ایک کے سامنے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ہر ایک کے سامنے ایک دنیاوی مفاد ہوتا ہے. آج کا جو تعلق ہوتے ہیں وہ بھی مفاد کے ہوتے ہیں، لالچ کے ہوتے ہیں، دنیاوی غرض کے ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق رب کی رضا کی خاطر ہوا ہوتا ہے، اور جن کی نسبت رب کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، جن کا کسی کے ساتھ رشتہ بھی رب کی رضا اور اس کے محبوب علیہ السلام و تسلیم کی عشق کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ایسے ہر ایک میں نہیں آتی. تو جو والد نیک ہو، صالح ہو، اچھی تربیت کی ہو تو آگے اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اور اس کی جھلک آج بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشائخ بڑے ہیں لیکن مشائخ کے اندر تربیت کا سلسلہ نہیں ہے. لیکن یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سامنے لگا ہوا حلقہ درود و تربیتی نشست، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل مرشد خانے کی تربیت ہے، یہ وہ دین اسلام کا درس ہے، یہ وہ دین اسلام کی تربیت ہے جس کی جھلک سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. کہ وہ آپ جب حلقہ درود قائم کریں گے تو آپ کے دلوں کے اندر جو زنگ ہے وہ اترے گا. جب میل گناہوں کی اترے گی تو نیکی اثر کرے گی، عبادت اثر کرے گی. جب عبادت باطن پہ اثر کرے گی تو اس کا اثر آپ کی زبان پہ بھی ہوگا. پھر زبان میں مٹھاس آئے گی، پھر زبان میں مربت آئے گی، پھر زبان پہ لحاظ آئے گا، پھر زبان پہ تہذیب آئے گی. اگر درود پاک کا ورد نہیں کرو گے، درود پاک کو اپنی زبانوں کو گوشہ درود نہیں بناؤ گے، اپنے دلوں کو گوشہ درود نہیں بناؤ گے تو وہ باطن کے میل کبھی صاف نہیں ہوگی، وہ باطن کا زنگ صاف نہیں ہوگا. تو یہ وہ صوفیاء ہے، یہ وہ صاحبان طریقت و معرفت ہے جو اوپر سے لیپا پوتی نہیں کرتے، جو باطن میں لگے ہوئے زنگ کو اتارتے ہیں اور زنگ کو اتار کے اللہ کے نور کا لیپ چڑھاتے ہیں. اور جس دل کے اوپر گناہ کے زنگ کو اتار کے اللہ کے نور کا لیپ چڑھا دیا جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس نورانی لیپ کو کبھی اتار نہیں سکتی. پھر اس نورانی لیپ کی کرن دنیا پہ بھی نظر آتی ہے اور قبر میں بھی نظر آتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں نسبت سلامت رکھنے کی توفیق فرمائے.